آخری دو آیت کریمہ اللہ تعالی سرگوشیوں کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے، اور زیادہ مسلمان سرگوشیاں کرنا شروع ہو گئے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ۔ جو مالدار تھے وہ اور کچھ زیادہ سرگوشیاں کرنا شروع ہو گئے۔ منافقین سرگوشیوں میں عجیب و غریب سوال کرنا شروع ہو گئے۔ یہ چیز پڑھ کے نہ قرآن کی یہ آیات پڑھ کے بات یہی سمجھ آتی ہے، مسئلہ اور معاملہ حبیب کا ہوتا تھا، رب قرآن بنا دیتا تھا۔ بات سمجھیے گا، حالات محبت کے ہوتے، حالات محبوب کی طرف بڑھتے، رب جبریل کو مدینے بھیج دیا کرتا تھا۔ معاملہ کچھ اس طرح ہے۔ اب سماعت کیجیے آخری دو آیتیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ۔ اے ایمان والوں، جب تم رسول سے سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ دے لیا کرو۔ یہ کوئی عام بارگاہ نہیں ہے کہ تم صبح و شام سرگوشیاں کرتے رہتے ہو۔ کرنی ہے سرگوشی محبوب سے، ظاہری بات ہے سب نے تو نہیں نا، کوئی مسئلہ پوچھنے والا بھی ہوگا، کوئی اور بات ضروری کرنے والا بھی ہوگا سرگوشی کرنے۔ اچھا سرگوشیاں کرنی ہے میرے حبیب سے، جاؤ پہلے جا کے صدقہ کرو، صدقہ کرنے کے بعد پھر آ کے محبوب سے پوچھو۔ ہر ایک کا حصہ نہیں دیدار کسی کا، ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ اور فرمایا صدقہ کرنا ذالک خیر لکم واطہر، یہ تمہارے لیے بہترین ہے اور تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اب سنیے، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی نا تو میں نے فوراً جا کے 1 دینار صدقہ کیا، 1 دینار صدقہ کر کے سیدھا سرکار کی بارگاہ میں آ کے 10 سوالات پوچھے۔ 1 دینار صدقہ کیا، 10 سوالات پوچھے۔ اچھا فرماتے ہیں یہ وہ آیت کریمہ ہے جس پہ سب سے پہلے علی نے ہی عمل کیا، اور فرماتے ہیں میرے بعد اب اس آیت پہ اور کوئی عمل نہیں کر سکتا۔ اب اس کی کیا وجہ ہے، آگے سماعت کیجیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی کیا سمجھتے ہو 1 دینار صدقہ ٹھیک ہے؟ تو حضرت علی نے باقی صحابہ کی طرف دیکھا جہاں بلال بھی تھے، جہاں عمار بن یاسر بھی تھے، جہاں صہیب رومی بھی تھے، جو پہلے غلام ہوتے تھے اب حضور کے غلام بن گئے ہیں۔ دینار تو دور کی بات، 1 درہم صدقہ کرنے کے لیے ان میں حیثیت اور طاقت نہیں، وہ کیا کریں گے؟ عرض کی یا رسول اللہ دینار بہت زیادہ ہے، میں نے تو دے دیا، دینار بہت زیادہ ہے۔ اچھا پھر آدھا دینار؟ فرمایا نہیں، آدھا دینار بھی زیادہ ہے۔
کتنا ہونا چاہیے حضور؟ بس تھوڑی سی جو ہونی چاہیے تاکہ پھر سارے سرگوشی کر لیں، سارے بات پوچھ لیں، سارے مسئلہ پوچھ لیں۔ بس اتنی دیر تھی، اتنی بات ہونے کی دیر تھی، قرآن کی پھر آیت نازل ہو گئی فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ اگر تم نہ پاؤ صدقہ دینے کا مال، نہ پاؤ، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، کیا تمہارے اوپر دشوار ہے کہ تم اپنی سرگوشی کرنے سے پہلے صدقہ کرو؟ تو فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم یہ چیز نہ پاؤ، وَتَابَ اللَّهُ، اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، تو فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، پھر نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں رہو، واللہ خبیر بما تعملون، اللہ تمہارے سارے عملوں سے خبر رکھنے والا ہے۔ فرمایا جو یہ آیت نازل ہوئی، وہ جو صدقہ کا حکم تھا وہ منسوخ ہو گیا۔ اللہ نے حکم دیا، اب کوئی بندہ اگر نہ کرتا تو گناہگار ہوتا۔ علی المرتضیٰ نے عمل کیا، اب جس آیت پہ عمل کرنا تھا حضرت علی نے عمل کر دیا، لیکن دوسروں پہ دشواری ہونی تھی، حضرت علی نے مشورہ دیا، رب نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، حکم منسوخ فرما دیا۔ بات سمجھ آئی؟ حکم منسوخ فرما دیا، لیکن صحابہ کو یہ بات پتہ چل گئی کہ جو کثرت سے سرگوشیاں ہیں اب وہ سرکار کی بارگاہ میں نہیں کرنی۔ کیوں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احکام دین کی تبلیغ بھی کرنی ہے، آپ نے قرآن کو لکھوانا بھی ہے، قرآن کو یاد کروانا بھی ہے، میدان جہاد سجانا بھی ہے، اور بھی بڑے کام ہیں، اور یہ کثرت سے سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل بھی فرما دی، حکم منسوخ بھی فرما دیا۔ تو ہمیں اس رکوع سے ایک بات پتہ چلی کہ جب چار بندے مجلس میں بیٹھے ہوں تو پھر وہ ایسے نہ کیا کریں، ایسی بات سرگوشی کر کے نہ کیا کریں کہ جو تیسرا ہے یا جو چوتھا ہے وہ یہ گمان کرے کہیں یہ میرے خلاف تو بات نہیں کر رہے۔ اور یہی اسلام کا حسن ہے، یہی دین کا حسن ہے کہ اسلام ہر پہلو پہ کھول کھول کے ہماری رہنمائی فرما رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے رکوع میں